ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں اور گھنے جنگلات کے بیچ ایک وسیع و عریض سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ ظہیر تھا، ایک ایسا حکمران جس کے نام سے ہی لوگوں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ وہ نہایت ظالم، مغرور اور بے رحم تھا۔ اس کے نزدیک طاقت ہی سب کچھ تھی اور رحم و محبت جیسی چیزوں کو وہ کمزوری سمجھتا تھا۔ اس کی سلطنت میں ہر طرف خوف کا راج تھا۔ لوگ دھیمی آواز میں بات کرتے، بچے کھیلنے سے ڈرتے اور بوڑھے ہر وقت دعائیں مانگتے کہ کاش یہ ظلم ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے سخت قوانین بنا رکھے تھے، جو بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ قید خانے ہمیشہ بھرے رہتے اور محل کے باہر سناٹا چھایا رہتا۔ اسی سلطنت کے قریب ایک جادوئی جنگل تھا جسے نورستان کہا جاتا تھا۔ یہ جنگل عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ یہاں خوبصورت پریاں رہتی تھیں جن کے پروں سے روشنی پھوٹتی اور جن کی موجودگی سے ہر طرف خوشبو پھیل جاتی۔ وہ قدرت کی محافظ تھیں اور ہمیشہ انسانوں کی بھلائی چاہتی تھیں۔ ان پریوں میں ایک خاص پری تھی، نورا۔ نورا باقی سب سے مختلف تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت بہادر تھی۔ وہ اکثر چپکے سے انسانی دنیا میں جاتی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی۔ ایک دن نورا جنگل کے کنارے بیٹھی تھی کہ اسے دور سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اس طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ غریب بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور ان کی ماں پریشان ہے۔ نورا نے اپنے جادو سے کھانا پیدا کیا اور خاموشی سے ان کے پاس رکھ دیا۔ بچے خوشی سے کھانے لگے مگر ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نورا نے خود کو ظاہر کیا اور نرمی سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے کہا، ہمیں بادشاہ کے سپاہیوں نے ہمارے کھیتوں سے نکال دیا ہے۔ اب نہ ہمارے پاس گھر ہے نہ کھانا، ہم کہاں جائیں؟ یہ سن کر نورا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے پہلی بار بادشاہ ظہیر کے ظلم کو اتنے قریب سے دیکھا۔ وہ واپس نورستان گئی مگر اس کے دل میں بے چینی تھی۔ اس نے پریوں کی ملکہ سے کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم خاموش رہے تو یہ ظلم بڑھتا جائے گا۔ ملکہ نے گہری سانس لی اور کہا، نورا، انسانوں کی دنیا میں مداخلت خطرناک ہو سکتی ہے، مگر اگر تم سمجھتی ہو کہ یہ درست ہے تو تم جا سکتی ہو۔ نورا نے ہمت جمع کی اور اسی رات محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور اس کے پروں کی ہلکی روشنی اندھیرے میں جگنوؤں کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ محل کے دروازوں پر سخت پہرا تھا مگر نورا کے جادو کے سامنے سب بے بس تھے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ محل کے اندر عیش و آرام کی ہر چیز موجود تھی، قیمتی قالین، سونے کے برتن اور روشن فانوس، مگر اس سب کے باوجود فضا میں عجیب سا سناٹا تھا۔ آخرکار وہ بادشاہ کے کمرے تک پہنچ گئی۔ بادشاہ گہری نیند میں تھا۔ نورا نے اسے غور سے دیکھا، یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ تکلیف میں تھے۔ نورا نے اپنا جادو استعمال کیا اور بادشاہ نے خود کو ایک غریب کسان کے روپ میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بھوکا اور تھکا ہوا تھا۔ وہ مدد کے لیے دروازے کھٹکھٹاتا مگر ہر جگہ سے اسے پھٹکا ہوا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ سپاہی اس کے گھر کو جلا رہے ہیں، اس کے بچوں کو اڑا رہے ہیں اور اس کی بیوی بے بسی سے دیکھ رہی ہے۔ وہ چیخا، رکو، یہ ظلم ہے، مگر کوئی نہ رکا۔ اس نے خود کو قید خانے میں بھی پایا، اندھیرا، سردی اور تنہائی۔ وہ مدد کے لیے پکارا مگر اس کی آواز دیواروں میں گم ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کا دل کانپ اٹھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ظلم کتنا دردناک ہوتا ہے۔ اچانک وہ نیند سے جاگ اٹھا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت نورا اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ بادشاہ حیران رہ گیا، تم کون ہو؟ نورا نے سکون سے کہا، میں ایک پری ہوں۔ میں نے تمہیں وہ دکھایا ہے جو تم دوسروں کو دیتے ہو۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم ویسے ہی رہنا چاہتے ہو یا بدلنا چاہتے ہو۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے بہت ظلم کیا ہے، کیا میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ نورا نے مسکرا کر کہا، ہر انسان کو بدلنے کا موقع ملتا ہے اگر وہ دل سے چاہے۔ اگلے دن پوری سلطنت میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جائے
लोगों के घर छीने गए थे उन्हें वापस लाया जाए। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बादशाह है, मगर दिन बदन इसकी नरमी बढ़ती गई। इसने खुद भेस बदल कर शहर का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात को समझा।